بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں ہم سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو، تم اپنے پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو اور انہیں خود زور لگا کے حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتے، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جا، اللہ انہیں حل کر دے گا، بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے؟ اگر اتنی فکر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ وہی چیز پسند آتی ہے جو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے، اکثر وہی لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا خود کیا ہوگا۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جو محسوس ہی نہ کر سکیں ان پر الفاظ کیوں ضائع کیے جائے؟ مایوس وہ ہوتا ہے اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے اللہ پاک نے خود آپ کے لیے پسند فرمایا ہے، اس لیے کسی انسان کی خاطر آنسو بہا کر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ رونا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے روئیں، اور آپ کے نصیب میں ہے، خود چل کر آ کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہارے محبوب چیز قیمتی بھی ہو، اور میں بتاؤں کہ تمہارے محبوب ترین شے کیا ہے؟ تمہاری انا تم سے قربان کر دو۔ محبت انسانوں کو ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پسند آ ہی جاتا ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک اور ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہوتی ہے۔ جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ کوئی اور لے لے تو ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہی عقل مندی ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل
وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کے رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہی ہوتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے، اور ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا۔ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہارے بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے۔ مرد جب محبت کرتا ہے شدت سے کرتا ہے، اور جب اس کی محبت ختم ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے محبت کی ہی نہیں تھی۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن انہیں جب موڑا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ صبر کرنے کے ساتھ کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، اور بے صبری کرنے پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی معنی کی ہے۔ میرے دل نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ بات اور ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا۔ آخر کار وقت مٹی ڈال دیتا ہے چاہتوں پہ، خواہشوں پہ، ماضی پہ اور رشتوں پہ۔ کبھی محبت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن ہم قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں محبت اپنے من چاہیے، انسان سے چاہیے ہوتی ہے۔ لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے، لیکن احساسات کی چاشنی سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں۔ سچ کہا ہے، کسی نے اندھا ہونا عیب نہیں، احساس کا اندھا ہونا عیب ضرور ہے۔ الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وضاحت رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشیوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی بھی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا، میرا رب رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ ہے۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔